ذرا مرزا صاحب کی بات سنیے کیا فرمایا۔ میں آپ سے ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں کہ کیا حضرت ابوبکر یہ جرأت کریں گے کہ میں فاطمہ سے افضل ہوں؟ آپ نے جس طریقے سے کہا کہ ابو بکر جو ہیں وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی نے بھی کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں ابو بکر سے افضل ہوں، پھر تو کیا ضرورت ہی نہیں، وہ تو ایک ٹاپک لاتا ہے نا۔ نہیں تو بات تو ایک ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہاں جب اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو ان کو صحابہ سے ایکسکلوڈ کر کے تصور کیا جا رہا ہے۔ کوئی بھی آدمی اپنے بارے میں یہ نہیں کہتا ہے کہ میں بہت ہی زیادہ افضل ہوں، میں بہت اعلیٰ ہوں اور میرا بہت زیادہ مقام ہے، میرا مرتبہ ہے۔ کوئی آدمی اپنے بارے میں اس طرح نہیں کہتا ہے سوائے آپ کے۔ آپ اپنے مجھے بہت زیادہ علم ہے لیکن آپ کسی سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو وہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا ان کو ضرورت تھی ان چیزوں کی؟ وہ اپنے بارے میں لوگوں کو بتاتے کہ میرا مقام اور مرتبہ اہل بیت سے زیادہ ہے۔ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ لوگوں کو یہ بتاتے کہ اہل بیت سے ہمارا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے؟ وہ تو ان چیزوں کے پیچھے نہیں تھے، ان کو تو دنیا کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو آخرت کے طلبگار تھے۔ وہ تو دن رات آخرت کی طلب میں رہتے تھے کہ کس طرح ہم اللہ کو راضی کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں اور اللہ کو راضی کریں۔ ان کا مقصد تو یہ تھا۔ کہا چلو آپ کی بات کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کہا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فرمایا نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فرمایا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے اپنے بیٹے نے پوچھا، محمد بن حنفیہ نے پوچھا کہ ابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ یعنی رسول اللہ کو چھوڑ کر رسول اللہ کی امت میں سب سے زیادہ صحابیوں کے اندر افضل کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کے بعد تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کے بیٹے کہنے لگے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اب اگر کوئی نام لوں گا تو وہ کہے گا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مجھے آپ ذرا اس بات کا جواب دیں کہ محمد بن حنفیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اب اگر بولوں گا تو وہ عثمان غنی کا نام لیں گے۔ تو کیا اس کے بیٹے کو تو علم تھا نا اس چیز کا کہ عثمان غنی کا مقام ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد؟ یہ تو اس کے بیٹے بھی جانتے تھے کہ حضرت علی یہی کہیں گے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس لیے میں نے عثمان غنی کا نام ہی نہیں لیا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ تیسرا کون، لیکن میں نے یہ کہا کہ آپ کا مقام مرتبہ۔ حضرت علی نے یہ فرمایا کہ میں تو مسلمانوں کی جماعت میں ایک فرد ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر افضل ہے، عمر فاروق افضل ہے، اور محمد بن حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا اگر تیسری مرتبہ نام لوں گا تو وہ کہیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محمد بن حنفیہ بھی اس بات کو جانتے تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت زیادہ ہے، جس کو محمد بن حنفیہ جانتے تھے۔ تو آپ کو پتہ نہیں چلا، محمد بن حنفیہ کو پتہ چل گیا۔ اور یہ بات جو ہے نا یہ حضرت علی کو کہی جا رہی ہے۔ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو کوئی آدمی اپنے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ میں افضل ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خود فرما رہے ہیں کہ ابو بکر افضل ہے، عمر فاروق افضل ہے، تو آپ کو کہنے میں کیا دشواری ہے؟ آپ کو کیا پریشانی ہے کہنے میں؟ آپ کو پریشانی ہے؟ امام بخاری کو پریشانی نہیں تھی، امام بخاری کو پریشانی نہیں تھی، امام مسلم کو پریشانی نہیں تھی، اور محدثین فقہا کو پریشانی نہیں تھی۔ آپ کو بہت پریشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے ہیں کہ ابو بکر افضل ہے، عمر فاروق افضل ہے، تو آپ کو کہنے میں کیا پریشانی ہے؟ آپ کو کہنے میں کیا تکلیف ہے؟ جب حضرت علی فرما رہے ہیں آپ تو حضرت علی کی بات کو بھی نہیں مانتے، تو مولوی اور مفتی کی بات کو کہاں سے مانیں گے؟ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو محبت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو وہ بات کہے اس کی بات کو مانا جائے، یہ کہتے ہیں محبت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ وہ جو آپ کو تعلیم دے رہا ہے اس تعلیم پر آپ عمل نہ کریں، صرف اس کی تعلیم سنتے رہیں، بس یہ ہے آپ کی اسے